چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ایک مرتبہ پھر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے جو آبزرویشن دی، میرا خیال ہے اس سے بہت حد تک ہمارے ہاں گورننس کی صورتحال جو ہے وہ واضح جانی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے از خود نوٹس جو کیس تھا اس کی سماعت کرتے ہوئے، کورونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے فرمایا کہ وفاق سے صوبائی حکومتوں تک کہیں بھی شفافیت کا کوئی نظام موجود نہیں۔ فرما رہے تھے کہ 5000 مریضوں پر کھربوں کے اخراجات کیسے ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امدادی رقوم دنیا بھر سے جو ملی ہیں وہ بھی، اور پاکستان سے جو اکٹھا ہوئی ہیں وہ بھی نہ جانے کیسے خرچ کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سندھ میں 1 ارب روپے کا راشن تقسیم ہو گیا، تاہم کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس ایک بات پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے، سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بڑا پرلطف جواب دیتے ہوئے کہا، ہم سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے تصویری نمائش کا انعقاد ہم نے نہیں کیا، اور صبح 4 بجے سے 7 بجے تک راشن کی تقسیم کا جو لطیفہ تھا وہ یہاں بھی دہرایا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے زکوٰۃ کے پیسوں سے افسران کو تنخواہوں کی ادائیگیوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے انکشاف فرمایا کہ ڈی جی بیت المال ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ دی جا رہی ہے اس مملکت خداداد میں۔ دوسری جانب وزارت صحت نے ڈاکٹر ظفر مرزا کو اپنے طور پر کلین چٹ دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جواب جمع کرایا ہے اس کے مطابق 2 کروڑ ماسک اسمگلنگ کے الزامات کو قطعی یکساں بتا دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے ہی بیان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ جب ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے تو آپ پر یہ الہام کیسے نازل ہو گیا کہ ان کو کلین چٹ دے دی جائے۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا کہ صرف 35 لاکھ ماسک جو ہیں وہ چین ایکسپورٹ کیے گئے۔ ایک ضمنی لطیفہ ساتھ میں سناتے ہوئے بتایا گیا کہ ہم نے قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے پورے پاکستان میں 100 چھاپے مارے۔ میرا بس چلتا تو دنیا بھر میں جو بھی انجمنیں مزاحیہ باتوں پر، شگوفوں پر، جو اس طرح کی باتوں پر، خدمات پر، لطیفے سنانے پر جو ہے وہ اعلیٰ ترین اعزازات جاری کرتی ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ ضرور کرتا کہ کم از کم یہاں اسے ایک معاملے پر کنسیڈریشن میں کم از کم ضرور لائیں اس ایک بات کو کہ ہم نے قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے 100 چھاپے مارے۔ آپ کو بتانا یہ تھا وزارت صحت والوں کہ آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ کی حکومت نے ڈے 1 سے شفافیت کی جو نعرے بلند کیے تھے، اس کے باوجود ذخیرہ اندوزوں پر کریک ڈاؤن کے نعروں کے دعووں کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ بتاتے ہوئے نہایت دکھی محسوس کرتا ہوں خود کو کہ اسی ایک مملکت ارض پاک پر ذخیرہ اندوزوں کی جنت ہوئی۔ جہانگیر ترین صاحب نے، خسرو بختیار کے بھائی صاحب نے، مونس الہی صاحب نے اسی جگہ، اسی ایک ملک میں جگاڑ کے ذریعے وہ کر دکھایا جو خان صاحب شروع میں نہیں مان رہے تھے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خان صاحب کو اندازہ نہ ہو کہ ایک آدمی جو سپریم کورٹ سے نااہل کیا گیا ہے وہ ان کی بغل میں بیٹھ کر کے کیا کیا کانڈ رچا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایک ایسی خبر جو اتنی دیر سے جاری ہوئی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جاری کرنے والوں کے پاس ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن می یوزنگ دیز ورڈز، بھیجا نام کی چیز تھی یا نہیں؟ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ مبارک سلامت کے شور میں نیب جو نیند کی گولی کھا کر کے لمبی تان کر کے سو رہی تھی، اچانک خواب غفلت سے بیدار ہوئی ہے، اور نیب نے کہا کیا ہے؟ آٹا اور چینی اسکینڈلز پر بھرپور کارروائی کریں گے۔ اتنی جلدی کیا ہے سرکار؟ ابھی تو مطلب بہت دن پڑے ہیں۔ جہانگیر ترین نے یہ ملک چھوڑا ہے، نہ خسرو بختیار کی وزارت چینی ہے، مونس الہی بھی یہیں پہ موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس حکومت کو سہارا دینا بھی مقصود ہے، قافلے کی ضرورت تو بھی ہے۔ چیئرمین نیب صاحب مطلب ماشاءاللہ آپ تو سر، آپ کا تو دنیا ایک معترف ہے، میں کم از کم ذاتی طور پر تو آپ کی پروفائل کا بہت ہی معترف ہوں۔ ابھی اتنی جلدی کیا تھی سر؟ ہولے رکھتے ہیں، ہو جائے گی تحقیقات وغیرہ بھی، اور آخر میں نکلنا کیا ہے؟ جیسے دیگر لوگوں کو کلین چٹ در کلین چٹ ملی، وہی سب ہونا ہے، تو پھر یہ تام جھام کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ اس ایک معاملے پر بھی کچھ اور ہو نہ ہو، نیب نے یہ کہا ہے کہ ہم
نیب نے کہا ہے کہ ہم اس ایک میگا اسکینڈل کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. وہاں نون لیگ میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ اللہ کی پناہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ کانڈ بھی ہمارے نام پہ رجسٹر ہوگا. یہ ایف آئی آر بھی نواز شریف, شہباز شریف یا اہل خانہ کے نام پر ہی پھاڑ دی جائے گی. ہو بھی سکتا ہے, پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹائیگر فورس کے معاملے پر سندھ اور وفاق آمنے سامنے آ گئے ہیں. سندھ میں امتیاز شیخ صاحب صوبائی وزیر توانائی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ٹائیگر فورس ایک سیاسی تنظیم جو ہے وہ ہے, اس لیے اس کو ریلیف ایکٹیویٹیز میں کسی قسم کا کوئی شیئر نہیں دیا جا سکتا. پی ٹی آئی نے جواب الجواب دائر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے, ٹائیگر فورس کا سیاست سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, یہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی جماعت ہے. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان. بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں. کیا پتا کس کی مدد ہو جائے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.